بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک مرتبہ ضلع چنیوٹ میں ایک جگہ مناظرہ تھا۔ مناظرے کا عنوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب شریف تھا۔ میرے مد مقابل دیوبندی عالم یوسف رحمانی صاحب تھے۔ میں جو بھی دلیل پیش کروں وہ کہیں یہ غیب کی خبر ہے، اسے غیب کا علم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ جب تم مانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں تو کسی چیز کی خبر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس پہلے علم ہو۔ بغیر علم کے کوئی بھی خبر نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے 3 سے 4 مرتبہ زور دے کر پوچھا کہ مجھے خبر اور علم میں فرق بتاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ خبر اور علم میں فرق یہ ہے کہ خبر میں خے بے رے آتا ہے، جبکہ علم میں عین لام اور میم آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خبر وہ دے سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ چونکہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، خبریں نہ دے سکے، اور چونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا اس لیے انہوں نے ان چیزوں کے ناموں کی خبریں ارشاد فرمائیں۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم صفحہ نمبر 29 پر ایک باب العلم قبل القول والعمل موجود ہے۔ یہ باب بتا رہا ہے کہ بولنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں تو بندہ بول نہیں سکتا۔ اسی طرح عمل سے پہلے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں تو بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ وضو ایک عمل ہے، لیکن جس کو وضو کا علم نہیں وہ وضو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نماز ایک عمل ہے، لیکن جس کو نماز کا علم نہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب یہ مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم دیا، پھر آپ نے ان غیب کی چیزوں کی خبریں دیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر نور الامین صفحہ نمبر 321-322۔